کہتے ہیں مشکل کشا. کیا لفظ کہتے ہیں؟ مشکل کشا. مشکل کشا کا کیا معنی؟ مشکلوں کو حل کرنے والا. مشکلوں کو حل کرنے والا. تو آئے بڑے سارے لوگ کہتے ہیں علی علی مشکل کشا. کوئی تھوڑا سا بدن اٹھایا نہیں اٹھ رہا تھا، علی مشکل کشا. جی کوئی تھوڑی سی جو وہ کھالا جی چھوٹے سی جب نالی کراس کرنی تھی تو دوڑ کے پیچھے علی مشکل کشا. جی تو ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ مشکل کشا کون ہے؟ اور یہ دیکھیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا نعرہ لگایا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے نام کا خود ہی نعرہ لگایا؟ نہیں. نعرہ صحابہ کا صرف ایک نعرہ تھا. جی نعرہ صرف ایک تھا. کیا تھا نعرہ؟ اللہ اکبر. یہی ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا. اللہ بڑا ہے. ہم جو کام کرنے والے ہیں ہم اپنے اس کام میں اللہ سے مدد لیتے ہیں. تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ کھولو سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 17. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور تمہیں اگر اللہ مشکل میں ڈال دے سوائے اس کے کوئی نہیں نکال سکتا. اگر اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دے اس اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا اور اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے نوازنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہے نا تو ہی تمہیں نکال نہیں سکتا. جتنے مرضی نعرے لگاؤ جتنے مرضی نعرے لگاؤ اس اللہ کے علاوہ تمہیں پھر کوئی نہیں مشکل سے نکال سکتا. جی اللہ اکبر. یعنی نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. کائنات میں وہی تصرف کر رہا ہے. پوری کائنات کو وہی چلا رہا ہے. نقصان اس کی طرف سے آتا ہے تو فائدہ بھی اسی کی طرف سے آتا ہے. نقصان آتا ہے تو وہی ذات اس کو کیا کرتی ہے؟ پورا کرتی ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا جس کو تو دے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اے اللہ تو جس کو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور کسی صاحب حیثیت کی اس کو اس کی حیثیت یا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. جی یہ نہیں کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے وہ بیمار نہ ہو اس کو کوئی مشکل نہ آئے. کتنے لوگ ایسے ہیں جی دم درود کرنے والے طویل دھاگا دینے والے. میں ایسوں کو بھی بڑی دور کی بات نہ کریں آپ. علی حجویری جن کو لوگ داتا کہتے ہیں پوری دنیا کے لوگ جو ان کو داتا مانتے ہیں میرا ان کو چیلنج ہے کہ علی حجویری کی اولاد ثابت کر کے دکھاؤ. علی حجویری کی اولاد ثابت کر کے دکھاؤ. جس کو یہ داتا کہتے ہیں اس کی اپنی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. کوئی اس کی اولاد ہی نہیں تھی اور اس کو داتا بنایا ہوا. جی اللہ اکبر. اور صرف حاجت اور مشکل دور کرنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. امام ولی نبی پیغمبر فقط ہے رہنمائی کے لیے. کیا کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. امام ولی نبی پیغمبر فقط ہے رہنمائی کے لیے. کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے. ایک طرف کہتے ہو ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہو ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس رب کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے جھکتے ہیں. پھر اوروں کے سامنے مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے جاتے ہو. تو فرمایا کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے. امام ولی پیغمبر فقط ہے رہنمائی کے لیے. یہ رہنمائی کے لیے ہے. یہ تمہیں راستہ بتاتے ہیں. یہ رب کا راستہ ہے. یہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے دستگیر. اس کا معنی ہے مصیبت میں تھامنے والا. دستگیر کا کیا معنی؟ مصیبت میں تھامنے والا. جب کوئی آدمی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو تھام لے. جی ڈوبنے لگے تو اس کو تھام لے. جی مصیبت آئی تو اس کو تھام لیا. یہ ہے رب کائنات فرماتے ہیں. رب کا قرآن کہتا آؤ میرے پاس میں تم کو بتاؤں کہ اصلی تھامنے والا کون ہے, اصلی دستگیر کون ہے اور نقلی دستگیر کون ہے, تاکہ لوگوں کے سامنے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے. اور رب کا قرآن کہتا ہے
ضرور کرتے ہیں جی، ہم ہیں اس کے دستگیر، ہم اس کو تھام لیتے ہیں جی، ہم اس کو تھام لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں جی، جب گرتے ہیں تو کہا کرو بسم اللہ۔ کیا کہا کرو؟ بسم اللہ۔ جب کوئی آپس میں ٹکرانے لگے، نقصان ہوتا دیکھ لو تو بسم اللہ۔ کیا مانا جی؟ کہ اللہ اس کے لیے کیا ہو جائے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، آدمی کو ہر وقت جو ہے اسی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے غریب نواز، لفظ ہے غریب نواز۔ کیا مانا اس کا؟ غریب کا مانا غریب، نواز کا مانا نوازنے والا، یعنی غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا۔ تو آئیں پھر رب کے قرآن سے فیصلہ کروائیں کہ غریبوں کو نوازنے والا کون ہے، دنیا میں ہے یا کہیں اور ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے سورہ فاتر آیت نمبر 15 کو کھولو اور پڑھو۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، اے جہان کے لوگوں۔ ناس یہ عام ہے، اس میں بڑا چھوٹا، امیر غریب، گورا کالا، موٹا پتلا جی، کسی دنیا کے کسی خطے کا تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر جی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر، کس در کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کے در کی طرف، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر۔ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی، اللہ مادر، اللہ غنی، اور وہ اللہ خوبیوں والا جی۔ تم سارے کے سارے فقیر، تم سارے کے سارے فقیر، لیکن اگر غنی ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے، کیا انڈیا کے اس پابندی کے لیے جو لوگ ان کو غریب نواز کہتے ہیں جی، کیا ان کے لیے یہ لفظ نہیں؟ کیا یہ قرآن ان کے لیے نہیں اترا جی؟ قرآن تو جو ہے وہ سب کے لیے اترا ہے جی۔ تو اسی طرح میرے محترم دوستو، اس کی طرف بھی آدمی توجہ کیا کرے کہ صرف اللہ ہی ایسا ہے جی جو غنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسباب کے طور پر 4 پیسے آپ کے پاس ہیں جی، اسباب کے طور پر یہ 4 پیسے ہیں۔ آج اگر یہ پیسے نکال لیے جائیں تو یہ کہاں جائے وہ موازنہ چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، قیوم پنجم، یہ پاکستان کھاریاں میں ہے یہ دربار، کھاریاں میں قیوم، قیوم کا کیا معنی؟ قیوم یہ اللہ کا